ہمارے ادارے میں سارے گزشتہ جو رمضان شریف سے پہلے جلسہ ہوا، جب بچوں نے اسٹیج پہ آ کر کے، وہاں بڑے بڑے وکلا تھے، ججز حضرات بھی وہاں موجود تھے، ہمارے وہاں الحمدللہ ججز حضرات بھی موجود تھے، وکلا بھی تھے۔ جب جامعہ حنیفیہ نظامیہ کے 12-15 سال کے بچوں کو دیکھا کہ وہ اسٹیج پہ آ کر کے برمنا انگلش ٹو انگلش، عربی ٹو عربی، اردو ٹو عربی، اردو ٹو اردو تقریر کر رہے تھے، اسپیچ کر رہے تھے، تو بڑے بڑے وکلا نے جو ہے وہ انہوں نے کلپ لیے، مجھے مبارکیں دی کہ مفتی صاحب مبارک ہو، یہ پہلا ادارہ ہے جموں کشمیر کے اندر جہاں ہم نے دیکھا کہ بچوں کا صرف انگلش میں تقریر کرنا نہیں، عربی کی زبان میں تقریر کرنا نہیں، بلکہ ہم تلفظ پر بھی غور کر رہے تھے کہ سیٹنگ کیسی تھی، تلفظ کی ادائیگی کیسی تھی۔ انشاءاللہ وہ ہمارے ادارے میں ملے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ جیسا میرا ادارہ ہے ویسا اس مینڈل کے اندر آپ کو بھی ایسا ادارہ ملنا چاہیے، اور عبدالرؤف ہر جگہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ مالی تعاون بھی جہاں سے ہوا ہم اپنے لوگوں سے بھی چندہ کر کے دیں گے، یہاں سے بھی چندہ کریں گے، لیکن مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا بڑی چند دن کی زندگی ہے۔ آپ نے گزشتہ 1.5-2 سال کے اندر دیکھا کورونا وائرس میں ہمارے کتنے قیمتی لوگ اس بیماری میں دنیا سے چلے گئے، بہت سارے نوجوان چلے گئے، بزرگ چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے ایک ایسی وبا آئی کہ دنیا کی جائیدادیں، دنیا کی میراثیں چھوڑ کر کے چلے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں تمہاری سب سے بڑی جائیداد کیا ہے؟ تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری۔ اگر تم پرہیزگار بن جاؤ گے، شریعت کے پابند بن جاؤ گے، اور اپنی اولاد کو عالم بنا کر کے چھوڑ جاؤ گے، دنیا میں حافظ قرآن بنا کر کے چھوڑ جاؤ گے، قاری قرآن بنا کر کے چھوڑ جاؤ گے، یہ تمہارے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ہمارا بیٹا پروفیسر ہو، دنیا کا ایک بہترین اسکالر ہو، وہاں بہترین عالم دین بھی ہونا چاہیے، حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، قاری قرآن بھی ہونا چاہیے، تاکہ اس کی یہ زندگی بھی اچھی ہو جائے اور وہ زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے اس تحریک میں اتنے اچھے علماء، قابل ترین علماء کرام موجود ہیں جو الحمدللہ بہترین رائٹر بھی ہیں، بہترین مصنف بھی ہیں۔ ہم اس طریقے سے اس تحریک کو چلا رہے ہیں تاکہ اس تحریک کے ذریعے اپنی جتنی بھی عوام ہے بلا امتیاز رنگ و نسل، اور جو ہے میں بالخصوص اپنے علماء سے یہ کہوں گا کہ یہ برادریوں کا جو ہے کوئی امتیاز بیچ میں نہ رکھے، یہ کشمیری ہے، یہ گجر ہے، یہ جرال ہے، یہ بکروال ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ قرآن کی آیت ہے کہ مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم کہاں بٹے جا رہے ہو، تم یہ اور وہ کیوں کر رہے ہو؟ رب نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب تم بھائی بھائی ہو تو ایک دوسرے کے درمیان اصلاح بھی کرو۔ اگر کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے اسے بچاؤ، اور آپ کا سب سے بڑا بہترین دوست وہ ہے جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ اسے دوست مت مانیں کہ آپ برائی کر رہے ہیں تو وہ خوش ہیں، اسے دوست مت کہو کہ آپ کو غلط راستے پہ جاتا ہوا دیکھے اور وہ جھجکے کہ نہیں یار اگر میں اس کو اچھی بات کہوں گا شاید ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ ہمارے اتنے بہترین بچے، خوبصورت بچے، اگر ہم انہیں دین کی طرف نہیں لگائیں گے، نماز کی طرف نہیں لگائیں گے،
نظر نہیں لگائیں گی، اچھا راستہ نہیں بتائیں گی، تو ایسے خوبصورت بچے جنہیں نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، شریعت کا پتہ نہیں، کل جب جہنم میں جلیں گے تو ماں باپ کے سامنے اس وقت کتنا درد ہوگا ماں باپ۔ جہاں ہم دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں مسلمانوں، وہاں دینی تعلیم کے لیے تھوڑا سا قدم آگے بڑھا دو تاکہ آپ کے بچے دنیاوی تعلیم کے عہدہ دار بھی ہوں اور دین کے بہترین علم بردار بھی ہوں۔ یہ ضروری ہے، یہ ہماری تحریک کا مقصد بھی یہ ہے۔ خدا کی قسم میرے دل میں فقط یہی ہے کہ ہماری قوم مسلم کا بچہ شاندار عالم، حافظ، قاری، بہترین پروفیسر اور بہترین ایس پی، بہترین ڈی سی، بہترین دنیا کا عہدے دار بن جائے، لیکن دین کو صاف رکھا جائے، دین کو صاف رکھ کر۔ لہذا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ بہت دیا ہے قوم مسلم۔ زکوٰۃ کیوں رکھی ہے اسلام میں؟ زکوٰۃ اسی لیے رکھی ہے تاکہ امیر و غریب ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھا سکے۔ امیروں کو پیسہ دیا، روپیہ دیا، رب نے فرمایا کہ 40واں حصہ 100 پر 2.5 روپے، 1000 پر 25 روپے، 1 لاکھ کا 2,500 40 حصے سے نکال کر کے غریب کو دو تاکہ شام کے دسترخوان پر تم اور وہ اکٹھے کھانا کھائیں۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے۔ اگر خدا کی قسم ہمارے اندر جذبہ زکوٰۃ پیدا ہو جائے، جس طریقے سے نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے ہر مرد و عورت بالغ پر، اسی طریقے سے زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب کا فرض ہے۔ 40واں حصہ نکالنا ہے، نکالنا ہے، ورنہ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نمازیں پڑھتے جاؤ، حج کرتے جاؤ، صدقات و خیرات کرتے جاؤ، روزے رکھتے جاؤ۔ جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے، جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن فرضی زکوٰۃ نہیں دیتا، لا یقبل اللہ تعالی عملا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ سارے اعمال کی قبولیت کا انحصار زکوٰۃ پر ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، بے زکاتہ کپڑے لگا کے ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کہاں ہوگی؟ بے زکاتہ کھانا کھا کے ہم نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں گے تو وہ قبول کیسے ہوگا؟ بے زکاتہ مال سے ہم حج کریں گے، لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے، وہ حج قبول نہیں ہوگا۔ سیر ضرور ہو جائے گی لیکن حج نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ لہذا مسلمانوں، آج اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ اس دنیا میں تو بڑے بڑے دانا اسکندر آئے، بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن کو اللہ نے مشرق سے لے کے مغرب تک جائیدادیں دی، وہ بھی نہیں لکھی، جائیدادیں ادھر نہیں خود چلے گی، ہے جی؟ وہی چیز ساتھ میں جانی ہے جو عمل خالص ہوگا، نیک عمل ہوگا، وہی کام ہوگا۔ اور ہماری تحریک کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے یہ تحریک اس لیے قائم کی ہے اور پورا صوبہ بھر میں کی ہے۔ اس تحریک نے 4 مہینے کے اندر، صرف 4 مہینے ہوئے جو عملی جامہ پہنایا ہے آپ لوگ ان کے سامنے ہیں۔ 50 سال سے رویت ہلال پہ جھگڑا ہوتا رہا، مولانا ریاض صاحب رجوری کے اندر بھی، ادھر آپ کے وینڈر میں بھی جناب 2 عیدیں ہوتی تھی، جی اچھا لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ ہم نے کہا یار دیکھو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے تو لہذا چلو ہم نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، لیکن خلوص دل کے ساتھ نکلے باہر۔ عید سے 3 دن قبل میں نے رجوری ڈسٹرکٹ کے علماء کو بلایا، باقی پہ رجوری، پونچھ، مینڈر اور جموں، یہ پورے جو ہے ہم نے جو ٹیلی فون پہ رابطہ کیا تو ہم نے جو ہے رجوری کے ڈسٹرکٹ کے علماء کو بلا کر کے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی جس نے رویت ہلال کے تعلق سے ہم نے پورا بیان کیا، دے کر کے بخاری شریف کی حدیث بھی وہاں بیان کی کہ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگوں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، 29 رمضان کو اگر
بادل چھائے ہوں، تاریکی ہو، اندھیرا ہو، چاند نہیں ملا تو تمہیں کسی ریڈیو ٹیلی فون کی ضرورت نہیں، ریڈیو کے خبر سن کر کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، بلکہ 30 کی گنتی پوری کرو اور دوسرے دن عید کرو۔ کتنا آسان جملہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اچھا اس میں کوئی جھگڑا تو نہیں نا؟ جب اللہ کے نبی نے ہمیں جو ہے ایک حدیث پاک دے دی کہ 30 کی گنتی پوری کرو دوسرے دن عید کر لو، جب ہم نے 29 تاریخ کو پونچھ میں بولا منیر صاحب یہ 5 آدمی کو لے کر کے پہاڑی پہ چلے گئے، مینڈر میں ہم نے علماء مقرر کیے، بٹوت میں کیے، جموں میں کر کے 29 تاریخ کو کہ جا کے دیکھو چاند۔ آپ کے نیزہ پہاڑی شاہدرہ شریف کے پاس مفتی گلفراز صاحب نے 5 آدمی لے کر کی تھی، ساتھ میں سامان و روزہ وغیرہ کھولنے کا وقت لے کے گئے۔ وہاں جا کر کے دیکھا، جب انہوں نے خبر دی 8:15 بجے کہ کوئی ہمیں چاند نہیں ملا، 8:30 بجے ہم نے لائیو پہ جو خبر دے دی، لہذا آج کوئی چاند نہیں ملا، کل 30 رمضان ہے، پرسوں انشاءاللہ عید ہوگی۔ ہمارے اعلان پہ جموں سے مفتی وزیر صاحب نے بھی اعلان کر دیا، کشمیر سے مفتی ناصر الاسلام صاحب نے بھی کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال پہلی مرتبہ پورے ہندوستان میں ایک ہی عید ہوئی ہے 30 رمضان۔ اب انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو حضرات میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں نے آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ مولانا نثار احمد خان صاحب جیسے لوگ بھی ہماری اس تحریک میں ہیں، ہمارے بہت سارے سرپنچ حضرات ہیں، الحمدللہ اپنے یہ TDC کے وائس چیئرمین ممبران حضرات بھی اس میں شامل ہیں، رجوری میں بھی ہیں، مینڈر میں بھی ہیں، جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں الحمدللہ ہماری تحریک کو اچھے طریقے سے یہ سراہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر جگہ ہر موڑ پہ کامیابی کا مرانی عطا فرمائیں، اور بہت سارے ہم نے احباب کو جو ذمہ داریاں دی ہیں انشاءاللہ وہ ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے۔ ہمارے سادات کرام بھی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، زوما بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے جان مال قرآن میں رحمتیں بڑھتے عطا فرمائے۔ میری طرف سے آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ کبھی جب رجوری میں تشریف لائیں ضرور ہمارے ادارے میں بھی تشریف لیں، 2 گھونٹ چائے پی کر کے پھر آپ آ جانا انشاءاللہ، تاکہ آپ کا دل پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔